ماہ شعبان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور ان تمام فضیلتوں کے بیان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو پسند فرمایا اور اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سر شعبان بہت ساری خیر اور برکتوں کا حامل ہے اور اس کو شعبان کہتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ شعبان کا جو لفظ ہے نا یہ شعبن سے بنا ہے اور شعبن کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، عام ہونا، چونکہ اس میں خیر اور بھلائیاں پھیل جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں، انوار اور اس کی برکتوں کا نزول عام ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجہ تسمیہ، یہ آپ کو مختصراً میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ شعبان میں چونکہ خیر اور بھلائیاں عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھتے دیکھا، اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ حضور نفلی روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے اور اس کی حکمت یہ بیان فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے یعنی شعبان، لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ آپ فرماتے تھے چونکہ اس مہینے میں بندوں کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے کثرت کے ساتھ حضور اس مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ ہمیں آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم نفلی روزہ رکھیں تاکہ جب ہمارا بھی عمل ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت ہم حالت روزہ میں ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ چونکہ اس مہینے میں بندوں کے تمام اعمال اور ان کی تقدیریں لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں، ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ ہماری تقدیر جب لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کی جائے تو اس وقت ہم حالت روزہ میں ہوں۔ سر یہ شعبان کے جو روزے ہیں یہ اصل میں رمضان کے روزوں کی زینت ہیں۔ ان کی حیثیت وہی ہے نا کہ جیسے ہم فرض نماز سے پہلے کچھ سنتیں پڑھتے ہیں، کچھ نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان کے فرض روزوں کے آغاز سے پہلے شعبان کے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں اور حضور پاک رکھا کرتے تھے تاکہ وہ رمضان کے روزوں کی زینت بڑھ جائے۔ رمضان کے روزوں کی دراصل یہ روحانی تیاری ہوا کرتی تھی، روحانی ایک ٹریننگ ہوا کرتی تھی، تو اس لیے ہمیں شعبان میں جتنی اللہ توفیق دے ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے اور شعبان کے مہینے میں یہ آپ کا خاص عمل ہوا کرتا تھا۔